ڈھال بنایا اپنے بچاؤ کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے کہ آپ ان کو مسلمان سمجھیں اور ان کو بھائی مانیں. تو کہا ابن کثیر نے کہ یعنی لوگوں سے یہ جھوٹی قسموں اور گناہ والی حلف قسموں کو کے ذریعے سے بچاؤ کرتے ہیں, اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں قسمیں کھا کے؟ لیصدقوا بما فیما یقولون, تاکہ جو وہ کہہ رہے ہیں ان میں ان کی تصدیق کی جائے. ان میں سب ایسے حزب اللہ, ایران اور ان لوگوں کے بیانات اور ان کے جو گرگے ہمارے یہاں ہیں, ہمارے بیچ ہیں, ہاں ان کی باتوں کو سوچیے. فاغتر بہم, جب وہ تاکہ ان کی باتوں کو سچ مانا جائے. فاغتر بہم من لا یعرف جلیۃ امرہم, چنانچہ جو ان کے معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتا. بہت غور سے سنیے اور آج اس کو فٹ کیجیے. یہ اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے ہدایت ہے ہمارے لیے. ہم یہی نہیں پڑھتے, سب پڑھتے ہیں. سوشل میڈیا یہ بکواس وہ بکواس, روائے بازار سڑک چھاپ لوگ, یہ رب العالمین کا کلام ہے جس میں علم ہے, ہدایت ہے. تو کہتے ہیں کہ کیوں یہ دھوکہ قسمیں کھاتے ہیں؟ تاکہ ان کی بات سچی مانی جائے جو کہ جھوٹ ہے, ہاں, اور جو ان کی حقیقت کو نہیں جانتا وہ ان سے دھوکہ کھا جائے. فاعتقدوا انہم مسلمون, تو وہ یہ عقیدہ کر لے کہ یہ مسلمان ہیں, مسلمانوں کے ہمدرد ہیں. آج کل ہے نا, ہاں. فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون. تو ایسے میں جو سچے مسلمان ہیں وہ ان منافقین کی باتوں کو جو کام وہ کر رہے ہیں ان کی اقتدا کرتے ہیں, اور جو کہتے ہیں, یہ علامہ ابن کثیر آیت کی تفسیر کر رہے ہیں, ہاں, اور جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو سچ مانتے ہیں. آج ہمارے یہاں پورے عالم اسلام میں دیکھ لیجیے, ہاں, روافض منافقین بیان دیتے ہیں, لوگ سچ مان رہے ہیں, بڑے بہادر ہیں, اسلام کے دوست ہیں, جبکہ یہ اسلام کی قبر کھود رہے ہیں, یہود و نصارہ کا ساتھ دے رہے ہیں. بیان بازی کریں گے, کبھی ساتھ نہیں دیں گے. ایران کیا کر رہا ہے سوائے بیان بازی کے, اور ہمیشہ یہی کیا کرتا رہے گا. کوئی کاروائی کرے گا تو دکھاوے گی, جیسے کچھ میزائل ادھر ادھر مار دیتے ہیں حزب اللہ والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا کہ یہ اگر تم ان کے جسم کو دیکھو گے تو بھلے معلوم ہوں گے, اور اگر ان کی بات سنو گے تو سنتے رہو گے. کأنہم خشب مسندہ, یہ ایسے ہیں گویا کہ ٹیک لگائے ہوئے بڑی بڑی لکڑیاں ہیں, لکڑیوں کا شیطیر کہہ لیجیے. اس کی دو تشریح کی لوگوں نے کہ اگر اچھے سلیقے سے لکڑی کو ٹیک لگا کے دیا جائے تو دیکھنے میں اچھی لگے گی, لیکن اس لکڑی میں شعور نہیں ہوتا, سمجھ نہیں ہوتی, ایمان نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا. ایسے ہی یہ منافقین ہیں کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. ایسے ہی آج کے منافقین ہیں کہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی باتیں قبول ہی نہیں کرتے, توحید سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کو غلط کہتے ہیں, اور جو اس پر عمل کرتا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں. غور کریں وہ لوگ, صرف مخالفت اور اصول یہ نہ دیکھیں آپ کو بھی مرنا ہے, ہمیں بھی مرنا ہے. یہ جو سڑک چھاپ لوگ ہیں وہ بھی غور کریں, اور ہم بھی یہ فلاں خانہ اور فلاں ہمارا موافق ہے مخالف ہے, یہ پیمانہ پہلے کھرچ دیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صرف اللہ اور رسول کی تعلیم کیا ہے, ہم تبھی بچیں گے, اس کو اختیار کریں گے. تعصب نہیں, اپنے ذہنی تحفظات کی بنیاد پر یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, جب ہم طے کرنے جائیں گے تو ٹھوکر کھائیں گے. لیکن معیار یہ بنائے جو قرآن حدیث بتا رہے ہیں. یہاں سوال ہوتا ہے کہ اصلی دشمن تو یہود و نصارہ ہے, بم کون برسا رہا ہے؟ لیکن اللہ ان کو نہیں کہہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہود نصارہ مشرکین تو اپنے شرک کا اعلان کر رہے ہیں, ہم کافر ہونے کا اعلان کر رہے ہیں, مسلمانوں کے مخالف ہونے کا کھلا اعلان کر رہے ہیں. تو جو آدمی, جو قوم ہمارے دشمن ہونے کا اعلان ہی کر رہی ہے اس کو دوست سمجھنے کی تو دھوکہ نہیں ہوگا, اس سے کم نقصان ہوگا, اس سے آدمی ہوشیار رہے گا. لیکن جو لوگ ہمارے بیچ میں گھسے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, مسلمانوں کا ہمدرد کہہ رہے ہیں, اللہ رسول کے ماننے والا کہہ رہے ہیں, قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ہیں, ہم اسلام اور مسلمانوں کے لیے یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں, جو قسم کھا کے جھوٹ بول رہے ہیں. قرآن نے کہا نا وہ لوگ قسم اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں کہ بچ جائیں, اپنا نفاق چھپا لے ہوئے, اپنا جھوٹ چھپا لے ہوئے, لوگوں کو دھوکہ دے ہوئے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ دور دشمن ہیں اصلی, ان کا خطرہ کم ہے, ان کا خطرہ زیادہ ہے. یہ اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں اور آج ہم کھوکھلے ہیں اسی بنیاد پر. ہم العدو فاحذرہم, لہٰذا ان سے بچو, ہوشیار رہو. قرآن کہہ رہا ہے. اب کیسے آپ بچیں گے, کیسے ہوشیار رہیں گے؟ اس سورے کا سمجھ لیجیے کہ مرکزی مضمون یا تعلیم کہہ لیجیے, اور بھی چیزیں ہیں کہ ہم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافقین اصلی دشمن ہیں, ان سے ہوشیار رہو. اب جو ان منافقین سے تو کیسے ہوگا؟ ہم کو منافقین اور ان کی علامتوں کو جاننا ہوگا, اور قرآن و حدیث نے اس کو بیان کیا. اور جب پہلی بات جو اس سورے کی پہلی بات ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان کہہ رہے ہیں, اندر سے کافر ہے, تو ہم یہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کے عقیدے اور منہج میں کفر ہے, مسلمان قرآن و حدیث کے اصولوں کے خلاف ان کے یہاں اصول ہیں, وہ اچھے نہیں ہو سکتے, دوست نہیں ہو سکتے, وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کی تائید کریں, ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ چلیں. موٹی سی بات ہے, اور ہم یہی بیان کرتے رہتے ہیں جس پر آج لوگ گالیاں دے رہے ہیں, تبصرے کر رہے ہیں, ایجنٹ کہہ رہے ہیں. ایجنٹ ہیں ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو برقرار رکھے, اس پر قائم اور ثابت قدم رکھے, اور غلطیاں ہیں تو دور کرے. ہاں, اسی پر اٹھائے رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان دشمنوں سے بچو, اور ہم اسے پہنچا رہے ہیں. اب جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق کو گالیاں دیتے ہیں, مسلمانوں کا, سنیوں کا قتل عام کر رہے ہیں, عراق میں کر چکے, یمن میں کر چکے, دکھائی دے رہا ہے آج کے زمانے میں, لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور جو توحید کی تعلیم دے رہا ہے, توحید کو فروغ دے رہا ہے, قرآن پھیلا رہا ہے, ہاں, اسلام کی تبلیغ و تعلیم کے لیے لوگوں کو مدد کر رہا ہے, مساجد مدارس کی تعمیر کر رہا ہے, ان کی مدد کر رہا ہے, اس کو گالیاں دیتے ہیں. گویا یہود و نصارہ کے اعلی کار کون ہوئے؟ جو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنے والوں کو نشانہ بناتے ہیں. اب اگر ان کے یہاں کوئی غلطی ہے, کوئی فیسٹیول منکرات پر مشتمل بنا لیا, تو اس کی وجہ سے ان کی خدمات کو رد کر دیا جائے,
اور جو شخص دو بیان دے دیتا ہے, جھوٹا بیان یا جھوٹی قسم کھا کے, تو اس کے شرک کو بھی آپ نظر انداز کر دیں کہ یہود و نصارہ کے تعاون کو تائید کا پہلو دے دے, تائید کا سرٹیفکیٹ دے دے. یہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں. تو اتخذوا کیا ہے, هم العدو فاحذرهم قاتلهم اللہ ان یفقون, اللہ ان کا برا کرے, قتل کرے, غارت کرے, اللہ ان کو غارت کرے. وہ کہاں پھرائے جا رہے ہیں؟ واذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول اللہ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کر لیں. ہاں, صحابہ نے کہا تو لووا رؤوسهم, تو وہ اپنے سر کو ہلاتے ہیں, مٹکاتے ہیں. ہاں, یعنی نہ ماننے کے لیے, گھمنڈ کے طور پہ. آگے اللہ نے کہا وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اس سے رکتے ہیں تکبر کرتے ہوئے, گھمنڈ میں آ کر. اللہ کے رسول کے پاس ہم جائیں مغفرت کی دعا کرنے کے لیے, نہیں جائیں گے. ہاں, اور آگے اللہ نے کہا بھی کہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں, اللہ معاف نہیں کرے گا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ نہیں گئے, کیونکہ اللہ کے رسول کو مغفرت سے, استغفار کی دعا سے منع کیا ہے. یہاں 70 کہا, دوسرے سورہ توبہ میں کہا کہ اب کتنا بھی کر لے اللہ بخشے گا نہیں, اس لیے کہ یہ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں. اور یہ مر جائیں تو قال لا تصلی علی احد منهم مات ابدا, کہ ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کی قبر پر ان کی نماز جنازہ مت پڑھو. ولا تقم علی قبرہ, ان کی قبر پر کھڑے نہ رہو. یہ منافقین کا یہ حال ہے. ہم ان کو ان سے دوستی گانٹ رہے ہیں, ساتھ دے رہے ہیں, ان کی تعریف کر رہے ہیں, اور جو اصلی مسلمان ہیں ان کو نقصان, ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ روائے بزا ہوش کے ناخن لے ہوئے. جہالت کو دور کریں اپنی, اور اگر واقعی اسلام کی ہمدردی آخرت کا خوف ہے تو سچائیوں تک پہنچنے کے راستے پر جائیں, چلیں, اور اس سچائی کو جاننے کے لیے پہلے اسلام کو سمجھیں. آپ اقامت دین اور الہی کلمت اللہ کہتے ہیں, تو دین کیا ہے, اس کو قائم کیسے کرنے کا پہلے یہ سیکھیں. کلمت اللہ کسے کہتے ہیں, اس کو بلند کرنے کا طریقہ آپ بتائیں گے, فلاں مولوی اور فلاں شیعہ بتائے گا, رافضی بتائے گا, جذباتیت کی بنیاد پہ. نبی کے طریقہ اختیار کیا جائے. اور اہل الحدیث یا ہم اسی کی دعوت دے رہے ہیں کہ الہی کلمت اللہ بے شک کرنا ہے, وہ ہمارا فریضہ ہے. کیسے؟ جیسے اللہ اور رسول نے بتایا, ان اصولوں کو اختیار کر کے. یہ جو آیت میں نے پڑھی, اس میں استغفار کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا جو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا تھا کہ مدینہ کے جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ چھٹ جائیں. پھر اس کا تبصرہ کیا کہ اللہ کے لیے سارے خزانے تمہارے دینے سے چلتا ہے کسی کا کام. پھر دوسری بات کہ جو مدینہ پہنچیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکالے گا. قرآن میں سورہ منافقون میں اس کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد آخری حصے میں لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ, اس سے بھی لوگوں نے رب جوڑا ہے, لیکن موقع نہیں ہے, وقت کافی زیادہ ہو گیا. میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح کو صحیح ماننے, غلط کو غلط سمجھنے, اور دونوں کا جو حق ہے بحیثیت ایک مسلمان کے, اس حق کو سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے. ہم ایسا نہ بنے کہ منافقین کی تائید کرنے والے اور مومنین کی مخالفت کرنے والے بنے. اس سے فساد پھیلتا ہے. اسلام مسلمان کمزور ہوتے ہیں, کیسے بھی حالات ہوں. ہمیں جو ہے مایوس ہونے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کب؟ جب ہم صحیح دین پر عمل کریں گے. ہر حال میں ہمارے لیے غلبے کا, عزت کا اور اللہ کی مدد کا راستہ کھلا ہے, اور وہ راستہ ہے صحیح ایمان, صحیح عقیدہ اور عمل صالح, یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. اور ہماری ساری مصیبتیں ان دونوں کی مخالفت ہی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, ظالموں کو توڑ دے, نیست و نابود کرے, مظلومین کی, خاص طور سے غزہ کے مظلومین کی مدد فرمائے, ان کے مسائل کو حل کرنے کی راہ پیدا کرے.